پیار میں گالیاں کھا لو, پیسے کے لیے کبھی نہ کھانا. انفارچونیٹلی یہاں پر جو ہماری لڑکیوں کا جنرلی مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ لو, وہ ساری رسپانسبلٹی لڑکے کے اوپر آ گئی کہ اب آپ پیسے بھی لائیں گے, مجھے خوش بھی رکھیں گے, ہیرو بھی لگیں گے, اور رومانس بھی کریں گے, اور بچے بھی سب کچھ کیسے کرے گا نبیلہ؟ نہیں کرے گا, جبھی تو پھر چلتا نہیں ہے. The first thing that you have to stop doing is stop lying to yourself. So I'm a big advocate of having a therapist. ان فیکٹ my mother doesn't believe in that. ایک دفعہ میں ان کے گھر گئی تو انہوں نے کہا, میں نے کہا میں تھیراپی سے آ رہی ہوں. انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے تم تھیراپسٹ کے پاس جاتے. میں نے کہا نہیں, میرا دماغ ٹھیک ہے, اس لیے میں تھیراپسٹ کے پاس جا رہی ہوں. کیا بات ہے. تو somebody said کہ ان کو نہ سکھانا ہے, سیکھ کے چلے جائیں گے. میں نے کہا چلے جائیں, میں 100 کو سکھاؤں گی تو 20 جائیں گے, 80 تو پھر بھی میرے پاس ہوں گے. تو آپ نے تو انسٹیٹیوٹ بنا لیا اب اپنا, اسٹیشن بن گیا, آپ کہتے ہیں ٹرین ہے میری. آپ اپنے کام کو آگے بڑھائیں. اور یہ جو فیشن انڈسٹری ہے ایسی نہیں ہے کہ جو آپ نے 10 سال پہلے سیکھ لیا تھا وہ سیکھ لیا تھا, 10 مہینے میں ٹرینڈ چینج ہو جاتا. اور 10 سال پرانا جس کا اسٹاپ آیا تھا وہ بیچارہ کدھر پہنچے گا. ہم تو چاند پہ جا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کا وہی اسٹاپ آیا, وہی اسٹاپ ہی ہو گیا. جی جی جی, جس کا کرنگی میں آیا وہ ادھر اتر گیا, جس کا جوہر میں آیا وہ ادھر اتر. ہم تو چاند پہ جا رہے ہیں. چاند پہ, او ہو کیا بات ہے, ہم نہیں رکنے والے. اگر ہم کچھ منع کرتے ہیں تو پھر کسی وجہ سے کرتے ہیں, یا تو پھر مل جاتی کسی اور کو چانس. یہ اچھا, ہم منع کرتے ہیں تو ہماری ویٹنگ سے لوگ نکل کے کسی اور ریسٹورینٹ چلے جاتے ہیں. ہمارا ٹیبل فارغ نہیں ہو تو پھر آپ دوسرے ریسٹورینٹ. 7-8 سال پہلے جو مجھے آخری جو اوارڈ میں نے لیا تھا, اس کے بعد میں نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمپیٹ. سو آئی ڈونٹ بلیو ان کمپٹیشن, آئی بلیو دیٹ ایوری ون شوڈ ون. ہر ایک کی کوئی یونیک کوالٹی ہے. تو آپ اگر ہوں گی تو جیت ہی نہیں پائیں گے. تو اس لیے میں ہٹ گئی پیچھے. کیا آپ کوئی کام کرتی ہیں اس کی کاپیز کیوں بن جاتی ہیں؟ نقل میں بھی عقل چاہیے, تو جو بھی کاپی کر رہے ہیں میں ان کو کہوں گی تھوڑا سوچ سمجھ کے کریں, اپنا مذاق مت بنوائیں. آپ کے میک اپ بہت سیٹل ہوتے ہیں, بہت تمیز والے ہوتے ہیں, ورنہ یوزولی اتنا کر دیتے ہیں کہ صبح مرد بھی چونک جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ. مردوں کے ساتھ کیا, میں کہتی ہوں دلہنوں کے ساتھ ظلم نہ کریں. کال دا ماڈرن ڈے برائڈ. ماڈرن برائڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمبریس کر رہے ہیں اپنے آپ کو, آپ کانفیڈنٹ ہیں, آپ سیکیور ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کو کسی اور کا فیس نہیں اپنا فیس پسند ہے. اینڈ جینٹس ہمیشہ مرد جو ہے نا وہ اگنور ہوا. وی اوپنڈ اینڈ جینٹس بیکاز آئی ریئلائز کہ اینڈ جینٹس کے لیے ایک الگ ماحول کی ضرورت ہے. مین آر ویری وین اینڈ واٹ دے نیڈ از کمفرٹیبل اینڈ سیف انوائرمنٹ ویئر دے کین ایکسپریس کہ ہاں لگا دو کھیرے, لگا دو یہ کر دو وہ کر دو, عورتیں نہ دیکھ رہی ہوں. نبیلہ آپ رکنے والی نہیں لگ رہی. آئی ایم سیلف موٹیویٹڈ. منی ڈزنٹ ڈرائیو می, نیدر دس ریکگنیشن. میرا کچھ خود کی اندر سے کوئی ریس لگی ہوئی ہے اپنے آپ سے. وین آئی واز اے چائلڈ آئی یوز ٹو سے کہ میرا ایک آفس ہوگا جس میں کوئی فون اٹھا کے کہے گا گڈ مارننگ نبیلہ, ہاؤ مے آئی ہیلپ یو. اچھا, براؤن از بیوٹیفل. آف کورس اٹ از. وی ہیو ٹو انہانس. اسٹگما کیوں نہیں جاتا, یہ گورا کر دیں, برائٹ کر دیں. وہ اتنی سال غلامی کیا, ٹائم لگے گا. اتنے سال غلامی کی ہم لوگوں نے, جتنے سال غلامی کی اتنا ٹائم اور لگے گا. ویل ڈریسڈ, ویل اسپوکن, ایلیگنٹ اینڈ فار ایور بیوٹیفل. نبیلہ کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. آئی ایم گڈ, آئی ایم گڈ. ایک تو یہ بتائیے گا 40 سال تقریباً 40 سال. تقریباً 40 سال, یہ میں نے ابھی سنا, میں بڑا شوق ہوا اور مجھے لگا کہ یار اتنا زبردست سفر جس میں کوئی ایک آپ کے اوپر کنٹروورسی نہیں آئی, کوئی ایشو نہیں آیا, اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں آئی, اور آپ نے 10 on 10 کام کیا. کیسا رہا ہے سفر آپ کا؟ اٹس بین امیزنگ ایکچولی. آئی اسٹارٹیڈ ویری ینگ. جیسے آپ نے شاید سنا ہو کہ میں نے جلدی ایج میں شادی ہو گئی, 2 بچے ہو گئے. آئی سولڈ مائی ویڈنگ ڈائمنڈس ٹو گو ٹو لنڈن اینڈ لرن ہاؤ ٹو کٹ ہیئر. بیکاز اس ٹائم پہ مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ یور ہسبینڈ از رچ, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ورک. آئی سیڈ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ورک, آئی وانٹ ٹو ورک. سو دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ مائی جرنی. آئی کیم بیک, اور میڈز روم تھا میرا 8x8 کا, اس میں ایک پلاسٹک کی کرسی, ایک مرر لگا کے میں نے 75 روپیز کا فرسٹ ہیئر کٹ کیا. دیٹ واز ڈائمنڈ بیچ کے. ڈائمنڈ بیچ کے تو سیکھا نا. کورسز کیے وہاں سے آ کے؟ ہاں نہیں, کورسز لنڈن سے کیے, اپنا سیکھا میں نے, کیونکہ شوق تو مجھے بچپن سے تھا. لیکن آئی فیل کہ جب آپ کوئی چیز کو چارج کریں اس سے پہلے یو نیڈ ٹو بی پروفیشنلی ساؤنڈ. سو فار مائی کانفیڈنس آئی جسٹ ڈنٹ اسٹارٹ لائک این آرٹسٹ. آئی واز این آرٹسٹ بٹ آئی گاٹ دا ٹیکنالوجی اینڈ دا پریسیژن اینڈ دا جیوگرافی اینڈ دا جیومیٹری اینڈ آل آف دیٹ رائٹ. سو آئی ہیڈ دا کانفیڈنس ٹو ٹاک ٹو people. So that's how I started in a little maid's room, and after that just everything is history. اچھا, وہ جب اسٹارٹ آپ نے کیا تھا اس وقت سوچا تھا کہ یہاں پہنچ پائیں گے جہاں آج آپ ہمیشہ سے انسپریشن بنی ہوئی نا سب کے لیے؟ کلیئرلی سوچا تھا. اور اس ٹائم پر میں کہتی تھی کہ میں نے تو اپنا شیمپو بیچنا ہے آپ کو. اس ٹائم پہ جب مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ میں پروڈکٹ بناؤں گی یا کیا, میں نے کہا ان دی اینڈ آئی ول بی وین آئی ایم اولڈ آئی ول سیل یو مائی شیمپوز. اینڈ ابھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ مجھے سب کیسے پتا تھا.
कैसे पता था आपको? I don't know. In fact, when I was मैनिफेस्ट तो नहीं किया हुआ था कि मैनिफेस्टेशन absolute, I believe in that. You know, when I was a child, I used to say कि मेरा एक ऑफिस होगा जिसमें कोई फ़ोन उठा के कहेगा गुड मॉर्निंग नबीला, हाउ मे आई हेल्प यू. अब ये नहीं पता कि डॉक्टर बनूंगी, कि इंजीनियर बनूंगी, कि होगा ऐसा ही लॉयर बनूंगी, लेकिन जब सैलून पे फ़ोन उठा के वो कहते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है मुझे कैसे पता था. एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू से दैट. तो शैम्पू बेचने का ख्वाब आपका ग्रेजुअली? जी, ये जो है मेरा एसेंस है एक्चुअली. यू नो, ऑलमोस्ट 4 years in the decade and all I know is hair and our hair, you know, dark hair, एशियन हेयर, सब कॉन्टिनेंट के बाल, हमारे क्या प्रॉब्लम्स है, हमारी क्या साइकी है, हमारा क्या मौसम है, हमारा कैसे पानी है, हमारे बाल का प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है. तो जब मुझे सब पता है तो इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन दैट आई कम अप विद सोल्यूशंस. एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी आर लॉन्चिंग इज़ अ रिपेयर लाइन टू रिपेयर योर हेयर, एंड दैट्स व्हाट वी आर लॉन्चिंग. अच्छा नबीला, ये सबसे बड़ा मसला यही है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा वेदर कैसा है, हमारा प्रॉब्लम क्या है. हम वो शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं, यूजुअली बाहर से आ जाते हैं, स्टैम्प लगी होती है, हमें लगता है बाहर का शैम्पू बहुत अच्छा होगा, और बगैर पढ़े हुए हम लोग ले लेते हैं सिर्फ ब्रांड नेम के लिए. इवन वो सूट ही नहीं करता हमें. तो ये आपने बहुत अच्छी बात की कि आपने वो नीड डाइवर्सिफाई देखा होगा ना कि क्या हमें चाहिए, तो आपने उस तरह लॉन्च के लिए आई हैं. तो ये क्या इंस्पिरेशन बनी आपकी कि यार ये इंस्पिरेशन ही तो सोल्यूशन है ना, सीधा सीधा, मतलब फ्रॉम द पीपल फॉर द पीपल वाली बात है. जब हमने ज़ीरो मेकअप लॉन्च किया तो उसकी जो सक्सेस है कि वी रियलाइज़ कि हमारा स्किन टोन यूनिक है. गोरे को नहीं पता हमारे क्या कलर होते हैं, हमारे क्या पिगमेंट है, हमारे क्या रिक्वायरमेंट है, हमारा कैसा वेदर है, हमारे कैसे एस्पिरेशंस हैं. तो उस हिसाब से जब ज़ीरो मेकअप की लॉन्च हुई तो आई रियलाइज के यू नो आई डिड द राइट थिंग बिकॉज आई नो द प्रॉब्लम एंड आई नो द सोल्यूशन, एंड आई थिंक वी आर अप्लाइंग द सेम थिंग इन टू हेयर बिकॉज आवर हेयर इज़ ऑल्सो वेरी यूनिक. वैसे अब तो आप स्किन डॉक्टर ही बन गई हैं, मतलब पता होता है आपको कि स्किन की बात नहीं करी अभी मैं, मेकअप की, विच इज़ कॉम्प्लेक्शन परफेक्टिंग, कॉस्मेटिक्स, कलर कॉस्मेटिक्स एंड नाउ हेयर. कल को स्किन भी हो सकता है. ये फिर मैं ज़ीरो दोबारा मेकअप का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ज़बरदस्त इसलिए कि ज़ीरो मेकअप मैंने अपने डार्क सर्कल्स के लिए बनाया, जो मुझे दुनिया में कोई चीज़ नहीं मिली जो हमारे डार्क सर्कल्स छुपा सकते थे. आई मेड समथिंग फॉर माई सेल्फ. एंड उसके बाद में जब आई यूज़ टू गिव इट आउट टू ऑल माई फ्रेंड्स, माई क्लाइंट्स, माई मॉडल्स, एंड देन आई रियलाइज़ कि ऐसी चीज़ तो है ही नहीं, ये तो लॉन्च करने वाली चीज़ है. तो जब हमने लॉन्च किया तो वाकई में उसका जो रिस्पॉन्स आया उससे मुझे लगा कि ये एक नीश थी मार्केट में और दुनिया में जो हम ब्राउन स्किन की वो पूरी कर रहे हैं. अच्छा, ब्राउन इज ब्यूटीफुल. Of course it is. We have to enhance ये it. एक स्टिग्मा क्यों नहीं जाता, ये गोरा कर दें, ब्राइट कर दें? वो इतनी साल गुलामी किया, टाइम लगेगा. इतने साल गुलामी की हम लोगों ने. जितने साल गुलामी किया उतना टाइम और लगेगा. अच्छा, हमें उसका डबल टाइम लगे, हम बहुत स्लो है वैसे भी. अच्छा जी, आपने डायमंड जो बेचे थे उस ज़माने में, आज की लड़की अगर गोल्ड और डायमंड बेचे ससुराल वाले तो पीछे पड़ जाएंगे. आपने इतने आराम से देखिए, उस ज़माने में मुझे नहीं पता था, कोई स्कूल्स नहीं थे, कोई अकेडमीज़ नहीं थी, करीब नहीं होते थे अकेडमीज़. द ओनली थिंग आई न्यू वाज, यू नो, आई बिलीव इन विडाल ससून, एंड ससून वाज इन लंदन. द क्लोजेस्ट ससून वाज इन लंदन, लॉस एंजलिस में भी था. लेकिन अब तो बहुत सारे अकेडमीज़ हैं, हुनर अकेडमी है, लॉरियल इज़ टीचिंग, बहुत सारी अकेडमीज़ इधर आ गई हैं. तो आप एटलीस्ट शुरुआत तो इधर कर सकते हैं, प्रैक्टिस इधर कर सकते हैं, फिर छोटे किसी एक्सपीरियंस के लिए आप चले जाएं. लेकिन यू नो आई हैड टू इन्वेस्ट बिकॉज उस टाइम पे यहाँ कुछ नहीं था. नबीला, कभी सोचा है कि एकेडमी की तरफ भी जाया जाए, अब इस तरफ भी आप? देखिए, हमारा तो एक इंस्टीट्यूशन ही एकेडमी है, क्योंकि उसमें से जितने लोग निकल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, कोई एनीबडी टू डू विद हेयर हैज़ बीन थ्रू माय हैंड्स एट सम पॉइंट. सो आई टीच, आई एम्पावर, आई टीच ऑल माय स्टाफ. जो यू नो अगर वो जैनिटर के तरह भी आते हैं तो 10-15 साल में वो एक स्टाइलिस्ट बन जाते हैं. तो मैं तो बहुत सिखाती हूँ. एकेडमी अभी तक नहीं सोचा है, क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत डिसिप्लिन चाहिए, बहुत ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जो हमारे मुल्क में इस वक्त नहीं है. मुल्क में नहीं है. तो उसके लिए तो बॉस भी बहुत सॉफ्ट चाहिए होगा. आप? मैं बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हूँ, मैं बहुत तंग करती हूँ. आई एम हॉरिबल बॉस. ये आपने क्यों पूछे? खुद ही से उधर बैठे. मैं ताबिश ही पीछे बैठे में, वो भी पीछे से हंस रहे हैं. हंस रहे हैं ना, हंस रहे हैं, मना नहीं कर रहे. वो उनको शायद लगा थोड़ा सा कि ये बाकी अपना. अच्छा, बॉस अपने को कभी नहीं बोलते. आप बाकी आप तो अपने खुद बोल रहे हैं. नहीं, मैं बहुत बड़े खुल के बोलती हैं. आई एम क्रूअल विद माई सेल्फ फर्स्ट एंड देन विद अदर्स. जो मेरी एक्सपेक्टेशंस अपने से है, आपको नहीं पता कि मैं अपनी कितनी पिटाई करती हूँ. तो आप फिर उनकी भी करती होंगी जब बिल्कुल, अपनी करती फिर मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे वो जायज़ लगता है तो कि मैं अपने पिटाई लेने के बाद भी आपके पास जाते क्यों नहीं है? बैठे रहते हैं आपके साथ ही हमेशा, हैंड ऑन हैंड. ये जा क्यों नहीं रहे इतने अरसे से? कोई आपने एग्रीमेंट तो नहीं किया लाइफ टाइम इनके साथ? वैसे एग्रीमेंट तो पाकिस्तान में एग्रीमेंट तो होते हैं, मगर कोई नहीं रखता. यहाँ पाकिस्तान में से कोई एग्रीमेंट भी नहीं मान रहा होता. एंड जेंट्स,
ہمیشہ مرد جو ہے نا وہ اگنور ہوئے ہیں اور آپ نے ہمیشہ مردوں کو ہی ری انوینٹ کیا. بہت سارے ہمارے اسٹارز ہیں یہاں پر جن کو آپ نے ری انوینٹ کر کے واقعی میں اسٹار بنایا. پہلے وہ صرف مولا جٹ والے اسٹار ہوتے تھے, تو آپ نے ان کو, میں نام نہیں لوں گا, پھر آپ نے ان کو واقعی اسٹار بنا دیا. تو یہ کیا ضرورت محسوس ہوئی, اور ہمیں تو بہت اگنور کیا گیا ہمیشہ مردوں کو. وہ اس لیے کہ دیکھیں جب میں نے ہیئر کٹنگ شروع کی تو میں چھوٹے چھوٹے پیریڈس کے لیے جاتی تھی, بیکاز مائی کڈز ور ویری ینگ, ذاکر واز جسٹ 6 months اولڈ, تو میں ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی. اس لیے میں نے اسپیشلائز کیا ہر فیلڈ میں. کٹس میں پہلے کیا, پھر دین آئی وینٹ ان فار کلرز, دین آئی وینٹ ان فار کیمیکلز. دین somebody told me کہ اگر تمہیں صحیح کے کٹس کرنے ہیں نا تو تمہیں باربرنگ سیکھنی ہوگی. اس لیے کیونکہ مین کانٹ ہائڈ اور کرل اور ٹائی اپ دا ہیئر, اٹ ہیز ٹو لک گڈ فرام سوئمنگ پول ٹو آفس بورڈ روم, you know. So that's when I went into really deep dived into barbering, and then I learned precision cutting and scissor over combs and this that. Like وہ اس ٹائم پہ I think مجھے صحیح ہیئر کی سائنس اور precision cutting اور geometry سمجھ آئی. So that's why you know we opened N Gents, because I realized کہ N Gents کے لیے ایک الگ ماحول کی ضرورت ہے. Men are very vain and what they need is comfortable and safe environment where they can express کہ ہاں لگا دو کھیرے, لگا دو یہ کر دو وہ کر دو, عورتیں نہ دیکھ رہی ہوں. کیا بات کی آپ نے ویسے, کیونکہ عورتوں کے ساتھ ہوتے ہوئے تھوڑا سا وہ کہتے تھے شرم آتی ہے, وہ ذرا ماچو بن جاتے ہیں. لیکن وہ N Gents پہ آپ دیکھیں کیا کیا فیشیل ہو رہے ہوتے ہیں ادھر, کوئی کلر ہو رہے ہوتے ہیں, اور آدمی بڑے, کیونکہ سارے آدمی دیکھ کے نارمل ہوتے ہیں, ان کو پتا تم یہ کروا رہے ہو تو میں تم سے زیادہ کروا سکتا ہوں. Exactly. So we had to separate the two and N Gents became its own brand. اچھا, اب تو اتنا بڑا برانڈ بن گیا کہ اب سب نے فوکس کر لیا ہے جینٹس پہ. مطلب آپ نے شروع کیا اور سب نے فوکس کر لیا. یا آپ کوئی کام کرتی ہیں اس کی کاپیز کیوں بن جاتی ہیں؟ آپ کی زیرو میک اپ کی بہت ساری کاپیز ادھر ادھر مارکیٹ میں پھر رہی ہیں, نام بس ادھر ادھر کر دیا ہے, کام وہی ہو رہا ہے. I take it as flattery. لیکن نقل میں بھی عقل چاہیے, تو جو بھی کاپی کر رہے ہیں میں ان کو کہوں گی تھوڑا سوچ سمجھ کے کریں, اپنا مذاق مت بنوائیں. اچھا جی, برائڈل میک اپس, آپ کو آپ کے میک اپ بہت سیٹلڈ ہوتے ہیں, بہت تمیز والے ہوتے ہیں, ورنہ یوزولی اتنا کر دیتے ہیں کہ صبح مرد بھی چونک جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ. تو آپ یہ اتنا استھیٹک آپ پہ کہاں سے ہے, اور یہ باقیوں کو بتائیں, تھوڑا آسرا کریں, مطلب مردوں کے ساتھ ظلم نہ کریں. مردوں کے ساتھ کیا, میں کہتی ہوں دلہنوں کے ساتھ ظلم نہ کریں. ایکسیلنٹ. کیونکہ آئی فیل کہ یو نو, بلکہ یو نو وین آئی اسٹارٹیڈ ورک, بلیو می آئی وازنٹ ڈوئنگ برائڈس بیکاز آئی ڈنٹ لائک برائڈس. وہ گائیں بن کے وہ برائڈس ہوتی تھیں اور وہ خوش ہوتی تھیں, ان کو لگ رہا ہی ویسے ہوتا تھا, اتنے ہار پہن کے وہ بیٹھی ہوئی ہیں لائک یو نو. اب انہی برائڈس کے جو بچے ہیں وہ بڑے ہو گئے, ان کی شادیاں ہو رہی ہیں, وہ لیٹ 20s میں ہیں, اینڈ ناؤ آئی ایم ہیپی to give my name to brides. And we actually, when we opened N Pro, we came up with our own campaign. It's called the Modern Day Bride. Modern Bride کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمبریس کر رہے ہیں اپنے آپ کو, آپ کانفیڈنٹ ہیں, آپ سیکیور ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کو کسی اور کا فیس نہیں, اپنا فیس پسند ہے, اسی کو انہانس کریں. بی اے بیٹر ورژن آف یور سیلف, اینڈ وی ڈونٹ سے کہ آپ کم کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لال لپسٹک لگانی ہے لگائیں, آپ نے اپنی ست لڑا پہننا ہے آپ پہنے, پھر آپ کو جوڑا بنانے کے لیے کون کہہ رہا ہے, آپ چھوٹی بھی بنا سکتے ہیں, آپ بلو ڈرائی بھی کر سکتے ہیں. تو لائک دیر از نو رول دیٹ یو نیڈ ٹو پلے, یو کین اسٹل بی کلاسک اینڈ ایلیگنٹ, اینڈ دادی کے شوق سے کچھ بھی وہ کہہ رہی ہیں کر لیں, لیکن نو ویئر ٹو اسٹاپ. دیٹس مائی ہول جنگ ود دس نیشن از کہ پلیز اسٹاپ, نو ویئر ٹو اسٹاپ. اچھا, رک رہی ہے نیشن, یہ رکنے والی تو لگ نہیں رہی. نہیں, وہ بھاگے جا رہی ہے, بھاگے جا رہی ہے. اچھا جی, یہ جو آپ اتنا سمجھا رہی ہیں, تو میرے خیال میں آپ نے دونوں جنریشن دیکھ لی, ایک تو وہ امی والی دیکھ لی, اب ماشاء اللہ سے آپ کے پاس ان کی بیٹیاں بھی آ رہی ہیں, تو میرے خیال بیٹیاں پھر بھی ری انوینٹ ہو گئی ہیں. بالکل ہو گئی ہیں. تو یو نو آئی مین دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ دیٹ آئی ڈونٹ مائنڈ ناؤ پٹنگ آور نیم ٹو برائڈس, اینڈ یو نو ناؤ تابش از ڈوئنگ این امیزنگ جاب ڈوئنگ سگنیچر برائڈس, جو ہم بہت سارے ڈیسٹینیشن ویڈنگس کر رہے ہیں. یو نو کوئی مالدیوز میں ہو رہی ہے, کوئی کریبین میں ہو رہی ہے, تو اس کی ریکوائرمنٹس الگ ہیں, آپ ادھر نہیں یہ والی پاکستان والی دلہن بن سکتے ہیں. سو وی آر ریئلی ٹیکنگ برائڈل work to the next level and giving you solutions, co-creating the look with you so that you know you're unique. Every human is unique. نبیل, آپ نے پرفیوم بھی N23, یہ کیا آئیڈیا تھا آپ میں سے؟ کوئی جگہ میں نے اس کا ابھی تک تو میں نے باکس دیکھا, میں باٹل بھی منگوا رہا ہوں, تو بڑا ایلیگنٹ اور وہ جو کلاسی پن ہے نا اس کے اندر وہ آ رہا ہے. یہ کیا آئیڈیا ہے, کیسے آیا؟ Okay, so we are very inspired. 23 کہیں گے, 23 کہیں گے, N23 کہیں گے, N23 کہیں گے. اینڈ اس کا ایکچولی دس از اے فیملی پروجیکٹ, اوکے, اینڈ ڈریون بائی مائی بوائز اینڈ مائی کڈز, یو نو ہیو گرون اپ ان یورپ. سو ان کا جو استھیٹکس ہے, ان کی جو سینسبلٹی ہے, ان کے جو
ٹیسٹ ہے وہ بہت یورپین انسپائرڈ ہے. اینڈ دس واز دیئر برین چائلڈ اینڈ دے وانٹیڈ ٹو کیپ ایوری تھنگ سمپل بٹ دا fragrance really amazing, very fresh, very young, very new, very modern, very global and almost unisex. So جب انہوں نے I am تو nose blind, I can't smell, but جب انہوں نے مجھے samples دکھائے اور سونگھائے I said this is really nice. تو وہ کبھی گھر میں یوز ہو رہے ہیں کبھی and every day I smell amazing things. So they came up with this name. N is of course Nabila, 2 3s because my date of birth is 2-3, and then also one son's lucky number is 2 and the others is 3. So N2. ونڈرفل آئیڈیا, ایکسلنٹ. یہ تو فیملی پروجیکٹ بن گیا پورا جو ہے نا, بہت اچھا زبردست. لیکن وہ باکسز کا آئیڈیا, اس کو جو گرے my boys کلاسی بنا, وہ my boys ایکسلنٹ 10 on 10 دیا ہے. یہ تو یہ کام اچھا ہوا. چلے ایٹ لیسٹ آپ نے کوئی نیچے ڈائیورٹ تو کی چیزیں جو ان کے پاس آئی اسٹیٹک, ورنہ تو یوزولی جو باکس ہمارے پاس آ رہے ہیں inherited it like their father also had very good aesthetics, so they're smart kids. نبیلہ آپ رکنے والی نہیں لگ رہی. ری انوینٹ کرنا ابھی بھی آپ کا کوئی پلان رکنے والا نہیں ہے, آگے بھی لگی رہیں گی. تو یہ اس موٹیویشن کی وجہ کیا بنتی ہے؟ I'm self-motivated. Money doesn't drive me. Neither does recognition. میرا کچھ خود کی اندر سے کوئی ریس لگی ہوئی ہے اپنے آپ سے. کہتے ہیں اٹس آلویز یو ورسز یو, تو یہ چل رہا ہے me versus me and it's a big war because I'm never بس ہو happy گیا with یار, اتنا کر لیا, اتنا لیگیسی بنا دی, نام بنا دیا, اب آرام کروں, چلوں کسی بیچ پہ آرام سے بیٹھ جاؤں, نہیں کروں گی, بس بہت ہو گیا. I'm never happy with me. یہ مسئلہ ہے. اور وہ ڈیلی ہوتا ہے اور وہی ریسٹارٹ کرتا ہے آپ کو. Totally. ایکسلنٹ. آئیفا ایوارڈز بیک اسٹیج ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا وہ؟ Very good. It's like any award that we do, چاہے کراچی میں ہو رہا ہو یا دنیا میں کہیں بھی ہو رہا ہو. People are people, stars are vain, there are always politics, there is always vanity. تو ہوتی ہے, ہم اپنا کام کرتے ہیں, ہم خدمت کرتے ہیں. نہیں خدمت تو اب آپ نہیں کرتے, آپ ری انوینٹ کرتی ہیں, لوگوں کو کلاسی بناتی ہیں. بس جو ہمارا کام ہے ہم وہی کرتے ہیں. اچھا, اب یہ خدمت زیادہ لوگ زیادہ لے رہے ہیں, پہلے اس خدمت کی طرف زیادہ لڑکے نہیں ہوتے تھے, پہلے میں اکیلی ہوتی تھی, اب ہماری پوری آرمی ہے تو وہ ہم زیادہ لوگوں کو کیٹر کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کی اس جگہ پہنچنے کے لیے آپ کا آرمی کا ہی بڑا رول ہے ویسے؟ بالکل رول ہے. دیر واز اے ٹائم جب میں اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی اور میں دن میں کتنے کٹس کر سکتی ہوں, 2 ہاتھ ہیں میرے, 24 گھنٹے ہیں, تو کتنے کٹس کر لوں گی اور کتنے پیسے لے لوں گی. اینڈ دیٹس وین آئی ریئلائز کہ آئی نیڈ ٹو ٹرین. سو سمبڈی سیٹ کہ ان کو نہ سکھانا ہے, سیکھ کے چلے جائیں گے. میں نے کہا چلے جائیں, میں 100 کو سکھاؤں گی تو 20 جائیں گے, 80 تو پھر بھی میرے پاس ہوں گے. اینڈ دیٹس واٹ آئی فالو ایون ٹوڈے, سو مینی ایئرز لیٹر, ڈیکیڈز لیٹر. اینڈ ہیں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, جس کا اسٹاپ آ جاتا ہے وہ اتر جاتے ہیں, ہم آگے چلے جاتے ہیں. بہت اچھا تھا یہ. اچھا, آپ کے پاس ذرا لوگ جاتے بھی بہت نہیں بھی جائیں وہ تو دوسرے جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈبل پیسے دے کے لے لو. یہ ڈبل نہیں ٹرپل ہو گئے پیسے ان لوگوں کے. ہاں, ان کے بڑے مزے ہوتے ہیں. اور نہ ایگریمنٹ آپ کے جو ہے نا وہ بھی وہ کہتے ہیں جی ہم دیکھ لیں گے, ایگریمنٹ آپ لے آئے تو وہ بھی دیکھ. گڈ فار دیم. تو آپ نے تو انسٹیٹیوٹ بنا لیا اب اپنا, اسٹیشن بن گیا, آپ کہتے ہیں ٹرین ہے میری. آپ اپنے کام کو آگے بڑھائیں. اور یہ جو فیشن انڈسٹری ہے ایسی نہیں ہے کہ جو آپ نے 10 سال پہلے سیکھ لیا تھا وہ سیکھ لیا تھا, 10 مہینے میں ٹرینڈ چینج ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو اپنی ایجوکیشن, اپنی اپڈیٹنگ, اپنے ٹولز, اپنی اسکل, اپنا فیشن سینس اور اپنے پگمنٹس, اپنے مٹیریلس اپڈیٹ کرنے ہوتے ہیں. 10 سال پرانا جس کا اسٹاپ آیا تھا وہ بیچارہ کدھر پہنچے گا. ہم تو چاند پہ جا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کا وہی اسٹاپ آیا, وہی اسٹاپ ہی ہو گیا. جی, جس کا کرنگی میں آیا وہ ادھر اتر گیا, جس کا جوہر میں آیا وہ ادھر اتر. ہم تو چاند پہ جا رہے ہیں. چاند پہ, او ہو کیا بات ہے, ہم نہیں رکنے والے. کیا کانفیڈنٹ ہے آپ کا, ہم تو چاند پہ جا رہے ہیں. پی ایس ایل کی اسٹائلنگ ہو, فیشن شوٹ ہو, کوئی ایڈ ہو, ابھی بھی لوگ آپ کے پاس سب سے پہلا نام ہی آتا ہے تو ہمیشہ آپ کا نام آ رہا ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارے پاس سارے ٹاپ پروجیکٹس آتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی پروجیکٹ چھوڑے نا, کیونکہ اتنی بڑی ٹیم ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. ابھی جیسے اگر آئفا بھی ہو رہا ہے تو کراچی میں کوئی شو ہو رہا ہے وہ الگ ہو رہا ہے, جو سیلونس میں کام ہو رہا ہے 9 سیلونس چل رہے ہیں وہ الگ چل رہے ہیں, تو کوئی چیز ڈسٹرب نہیں ہوتی. بیکاز آئی تھنک شو مسٹ گو آن, لائک ورک مسٹ گو آن, چاہے آپ 10 جگہ کر رہے ہیں چاہے 12 جگہ کر رہے ہیں. لیکن اب اگر ہم کچھ منع کرتے ہیں تو پھر کسی وجہ سے کرتے ہیں, یا تو پھر مل جاتی کسی اور کو چانس. یہ اچھا, ہم منع کرتے ہیں تو ہماری ویٹنگ سے لوگ نکل کے کسی اور ریسٹورینٹ چلے جاتے ہوں گے, جو یوزلی ریسٹورینٹ ہم جاتے ہیں نا, یہ ہے نا ہمیں نہیں ملتا. کمپلیمنٹ ہے. ہمارا ٹیبل فارغ نہیں ہو تو پھر آپ دوسرے ریسٹورینٹ. اچھا لگا مجھے, میں آپ سے بہت چیزیں سیکھ رہا ہوں آج آپ سے. اوارڈ شوز, فیشن لابیز ہمارے پاس یہاں پہ, آپ کو کیا لگتا ہے جتنے بھی ہمارے اوارڈز ہو رہے ہیں وہ 10 on 10 ہو رہے ہیں, سب صحیح ہیں؟ اچھا, آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, تقریباً 7-8 سال پہلے جو مجھے آخری جو ایوارڈ میں نے لیا تھا اس کے بعد میں نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمپیٹ. آئی ڈیناؤنسڈ اینڈ آئی سیڈ کہ یہ
اس کے بعد میں کمپیٹ نہیں کروں گی, کیونکہ یہ بنتا نہیں ہے کمپیٹ کرنا. یو ہیو ٹو انکریج, یو ہیو ٹو نرچر, یو ہیو ٹو برنگ اے نیو ٹیلنٹ. ایک جیتے گا تو کیا 10 ہاریں گے نا, تو اٹس ناٹ فیئر. سو آئی ڈونٹ بلیو ان کمپٹیشن, آئی بلیو دیٹ ایوری ون شوڈ ون. ہر ایک کی کوئی یونیک کوالٹی ہے, ہر ایک کا کچھ نہ کچھ ویژن ہے یا کریٹیوٹی ہے یا ٹیلنٹ ہے جو ان کا یونیک ہے. آپ اگر ہوں گی تو جیت ہی نہیں پائیں گے. تو اس لیے میں ہٹ گئی پیچھے کہ اب آپس میں لڑو, آپس میں جیتو, کیا بولے گی, خود ہٹ گئے پیچھے آپ. بالکل. I denounced on stage and that was my 11th award. اور اس کی وجہ صرف ایک ہی تھی کہ اب آپس میں ان کو موقع ملنا چاہیے. ہاں بالکل بالکل, کہ اوروں کو موقع ملنا چاہیے. میں تھک گئی ہوں, میں تھک گئی ہوں اس چیز سے, ایوارڈ لیتے لیتے تھک گئی ہوں. نہیں میں بس آئی ڈونٹ بی ان دا ریٹ ریس. میرا اپنا لیگ ہے, میں اپنے سے تو پہلے جیت جاؤں پھر اوروں سے. میرا مقابلہ میرے ساتھ ہے. ہاں, تو میں اپنے میں ہی بڑی بزی ہوں. کیسے فٹ رہتی ہیں؟ یوگا شوگا سنا بہت آپ کرتی ہیں. I believe in inner engineering. So I follow Sadhguru and there's a complete package that he teaches, which I have trained with him. So I practice that. I have been for a long while. And it's a part of yoga, physical, mental, 3D dimension, وہ جو ہوتی ہے meditation, third eye meditation, chanting, breathing. So I try to keep fit. I just turned 60. So I have to keep fit. I have to kick ass for another 20 years at least. میم آپ تو انسپریشن بنتی جا رہی ہیں, اب ہم اور موٹیویٹ ہوتے جا رہے ہیں. ہماری تو لیگیسی پڑی ہوئی ہے, ہم سمجھتے ہیں ہماری ان ختم ہونے والی ہے. نہیں, جب میں کہتی ہوں نا کہ ابھی تو میرے پاس 10 سال ہیں کام کرنے کے, تو مجھے امریکہ میں کوئی کہتا ہے نہیں 93 میں ایک عورت نے ابھی پتہ نہیں کیا اسکائی ڈائیونگ کی ہے, تو 93 تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. سو آئی فیل ہمارے یہاں 40 پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں بس یار 40-50 کے ہونے والے ختم, بس آئی فیل ویری ریٹائر ہو گئے, پارک چلتے ہیں, کسی پارک میں واک کرتے ہیں, بس یہ چل رہا ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کو, پارک میں واک کرتے ہیں. اچھا جی, مینٹل ہیلتھ, انزائٹی, ڈپریشن, ہمارے پاس یوزلی بہت اس کو نارمل لیا جاتا ہے. مطلب اس کو لیا جاتا ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس کا مینٹل توازن خراب ہو گیا ہے. اس کو اسٹگما کیوں لے رہے ہیں؟ یہ بھی بیماری تو بخاری تو ہے, ذرا کلیئر کریں نا, آپ تو عرصے سے کر رہی ہیں. بالکل. سو مینٹل ہیلتھ تو ایسی ہے کہ اگر دیکھیں ہماری انگلی میں تھوڑا سا کٹ بھی آئے گا تو ہم اسٹچ لگانے چلا جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن دماغ میں جب بیماری ہے تو وہ دکھ نہیں رہی نا, اور اگر دکھ رہی ہے تو کہیں گے کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے, کیا ہو گیا. تو مجھے آئی ایم ویری لکی کہ میرے ایک فرینڈ نے مجھے 29 when I turned 29 اس نے مجھے ایک شرنک کا سیشن گفٹ کیا تھا. It was 14th February, Basant mein I was in Lahore and that shrink was in Lahore. So it was a breakfast session. اور 28 سے ابھی تک I have a shrink. بیکاز آئی تھنک کہ آپ کا تھراپسٹ ہونا چاہیے, مائنڈ کوچ جس کو کہیں. پہلے بہت سارے پرابلمس تھے لیکن اب پرابلم سالو ہو گئے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ کوچ ہیں زیادہ, ڈاکٹر کم. تو یو نیڈ ٹو اسپیک ٹو سم ون جو آپ کو بہت نیوٹرلی سنے, وداؤٹ ججنگ یو. دے جسٹ نج یو ان دا رائٹ ڈائریکشن. یو ہیو یور اون سلیوشن جو اندر سے آتے ہیں. آپ کے سلیوشن اندر ہیں, آپ کے solution آپ ہی کا آئیں گے. their job is to just ask the right question so that you go there and you think and you understand and that's the solution. پھر as you discover all these issues you need to work it. جب problem پتہ چل گیا تو solution بھی آ جائے گا. half the battle is finding the problem. So I'm a big advocate of having a therapist. ان فیکٹ my mother doesn't believe in that. ایک دفعہ میں ان کے گھر گئی تو انہوں نے کہا, میں نے کہا میں تھیراپی سے آ رہی ہوں. نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے تم تھیراپسٹ کے پاس جاتی ہو؟ دماغ خراب ہو جاتا ہے. میں نے کہا نہیں, میرا دماغ ٹھیک ہے اس لیے میں تھیراپسٹ کے پاس جا رہی ہوں. کیا بات ہے. تو اس سے اسٹگما نہ لیا جائے, اسے نارمل لیا جائے. کاؤنسلنگ کرنے جا رہے ہیں, کچھ نہیں ہوا, چھوٹی سی بیماری ہے, اس کو ٹریٹ کرانے جا رہے ہیں, آپ نیلز کرانے جا رہے ہیں, تو آپ دماغ کرانے کیوں نہیں جائیں گے؟ دماغ کروانے جانا چاہیے. اور کوئی پاگل نہیں ہوا, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, ان کا دماغ ٹھیک ہے جو لوگ جا رہے ہیں. آف کورس. کیا بات کیا, میرا دماغ ٹھیک ہے. فائنڈ آؤٹ یور پرابلمز اینڈ سالو دیم. اچھا, یہ بھی بہت ضروری ہے, تھراپسٹ کون سا ہے, کس کے پاس جا رہے ہیں, کیونکہ اور ڈنگا ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے. ہاں, کیونکہ اس کا خود مسئلہ اس کے خود مسئلے بہت چل رہے ہوتے ہیں, وہ کسی اور کے پاس جا رہا ہوتا ہے. سوشل میڈیا کا امپیکٹ آپ کے خیال میں ہمارے پاس جو آیا ہے, بہت ایک بوم آ گیا, اب تو یہی بھی آ گیا ہے, تو ہم پازیٹیو ہو گئے ہیں یا ہم کہیں اور ہی جا رہے ہیں پوری نیشن میں سے؟ آئی تھنک سم ٹائمز آئی فیل کہ ٹو مچ انفارمیشن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر, آئی وانٹ ٹو جسٹ. لیکن پھر وہ ایڈکشن ہے, اسکرین ایڈکشن, کہ ادھر آئی پیڈ چل رہا ہے, ادھر یہ فون چل رہا ہے, ادھر دوسرا فون چل رہا ہے, سو ہے. آئی ایم ناٹ ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ بٹ آئی ایم ویری انٹو اٹ. آئی ایم ناٹ ویری گڈ وتھ ٹیکنالوجی بٹ آئی کیپ لرننگ اے لٹل بٹ. انسٹاگرام اب تھوڑا بہت میں سیکھ گئی ہوں. جیسے ہی میں نے تھوڑی آڈینس بلڈ کی, آئی گاٹ ہیکڈ اینڈ آئی وینٹ بیک ٹو زیرو. تو میں نے دل میں کہا لوگوں کے تو پیسے بھی چلے جاتے ہیں نا, یہ تو کوئی بات نہیں, فالوورس چلے گئے. بہت اچھا تھا, یہ بہت اچھا تھا. تو یہ جو ریمیڈیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹوتھ پیسٹ کو ملا کے فیس پہ لگا لو تو پمپل ختم ہو جائیں گے, یہ کرنا چاہیے؟ جو ریلز وائرل ہو رہی ہیں, اتنی شارٹس وائرل ہو رہے ہیں, ٹک ٹاک پہ لوگ لگے ہیں. اپنی عقل کا سب سے پہلے استعمال کرنا کوئی چاہیے. چیز میک سینس ٹو یو, ٹرائی اٹ اینڈ سی اف اٹ ورکس, ڈو اٹ.
کسٹمر سیٹسفیکشن آپ کے پاس لوگ آتے ہیں کیسے انشور کرتی ہیں؟ بہت کم ہوتا ہے کوئی حادثات یا کوئی اسٹوریز بہت کم لگتی ہیں ورنہ تو اب تو اسٹوریز کا دور ہے نا، 1 سیکنڈ میں اسٹوری لگاتے ہیں باہر نکلتے ساتھ ہی. بالکل. سو ہم بہت کیئرفل ہوتے ہیں. پہلے تو ہم اپنے اوپر کام کرتے ہیں, اپنی ٹریننگ کے اوپر کام کرتے ہیں. یو نو ایوری ویک وی ہیو ٹریننگس, وی اسپیشلائز ان ایوری فیلڈ, یو امپاور دیم, وی ٹرین دیم, وی گائڈ دیم, اینڈ دین وی آر ویری ویری کیئرفل. اگر آپ میری ٹیم سے پوچھیں گے تو جو تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں, میں کہتی ہوں مجھے نہ بتاؤ. جو ایک انہیپی کلائنٹ وہ مجھے بتاؤ. آئی ہیو ٹو ون دیم اوور, آئی ہیو ٹو برنگ دیم بیک اینڈ فکس اٹ ٹل دے آر ہیپی. سو وی آر ویری کسٹمر سینٹرک اینڈ اینی بڈی نوز, یو نو, آئی گیٹ messages, direct messages on my personal Instagram which I take care of myself, asking for problems کہ انہوں نے یہ کر دیا تھا, لاہور میں یہ ہوا تھا, اسلام آباد میں یہ. تو میں پہنچ جاتی ہوں فوراً کہ کس نے کیا تھا, کیمرہ دکھاؤ, فلانا دکھاؤ, کیا پرابلم تھا, پلیز فکس اٹ. انٹل وی کنورٹ دیٹ کلائنٹ مجھے چین نہیں آتا. لیکن وہ شکایت بھی تو جنوین ہونی چاہیے نا, ہو سکتا ہے sometimes it's genuine, sometimes they just want a refund, sometimes you know they just want a free service, follow up, یہ وہ. لیکن میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, میں پھر بھی آپ کو فری میں کر کے دوں گی اگر میں نے صحیح نہیں کیا. کیسے بیلنس کرتی ہیں اتنا جب کام کر رہی ہیں تو اپنا ٹائم کیسے لیتی ہیں؟ کہتے ہیں نا می ٹائم بہت ضروری ہے, پھر فیملی ٹائم, ورک لائف بیلنس کیسے کر رہی ہیں؟ اٹ از ڈیفیکلٹ. لوگ تو آپ کو ہی چاہتے ہیں بس نبیلہ سے ہی بات ہو, نبیلہ ہی کر کے نبیلہ سے بات ہو. نہیں تو اگر میں ہر ایک کے لیے اویلیبل ہوں تو یہ جو بڑے بڑے کام میں کر رہی ہوں وہ نہیں ہو سکتا نا. سو آئی ہیو ٹو میک شیور دیٹ آئی ڈیلیگیٹ, آئی امپاور ادر پیپل, دے ڈو دیئر جابس, آئی ڈو مائی جاب. اب جو میرا کام رہ گیا وہ ویژن کا رہ گیا ہے, بیکاز آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ تھنگ دیٹ آئی کین پرووائڈ ٹو مائی ٹیم از مائی ویژن, مائی گائیڈنس, مائی ایکسپیرئنس, مائی پلیٹ فارم. جو چیز میرے سے بہتر کوئی اور کر رہا ہے تو وہ کر لے. لائک کھوجی از ڈوئنگ این امیزنگ جاب اسٹائلنگ, ویری ہیپی فار ہم, ہی شوڈ گو اینڈ ڈو مور جابس. اب میں کہتی ہوں امپاور کرتی ہیں, لبرٹی آپ دیتی ہیں, یہ والی باس نہیں ہے کہ یار یہ مجھ سے آگے کیسے سوچ سکتا ہے, مجھ سے آگے کیسے جا سکتا ہے. نہیں نہیں نہیں, میں کہتی ہوں سب آگے جاؤ, میں پیچھے اور بڑے بڑے کام کروں گی پیچھے بیٹھ کے. انفلیشن نے آپ کو ہٹ کیا ہے, جو ابھی پرائسز آپ کی بڑی ہائی ہوئی ہیں, آپ کے کسٹمر سمجھ رہے ہیں ویسے یہ بات؟ بالکل ہٹ کیا ہے, کیونکہ ہمارے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر امپورٹیڈ ہوتے ہیں. پھر یہ ڈیوٹی کیا ہو گئی ہے آپ کے سامنے, بجلی کا بل ہمارا کتنا آتا ہے, یو نو لائک. اور کلائنٹس کو ہم پرائس بڑھا نہیں سکے. کچھ ہمارے ایسے ہی کچھ حالات ہیں کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ مہنگے ہیں, اور کبھی کبھی میں جا کے جب سنتی ہوں کہ کھڈا مارکیٹ میں وہ پرائس ٹیگز لگاتے ہیں ہماری پرائس لسٹ لے کے, تو ہم اتنا کام دے رہے ہیں, ایکسپیرینس دے رہے ہیں, سروس دے رہے ہیں, کوالٹی دے رہے ہیں, اور پورے کراچی میں پرائس ٹیگز وہی ہیں جو ہمارے ہیں. سو وی آر ایکچولی کوائٹ افورڈیبل, لیکن وی ٹرائی ٹو ناٹ انفلیٹ اٹ ٹو مچ بیکاز دس از اے سروس دیٹ وی آر پرووائڈنگ. اور کہیں نہ خود بھی بیئر کر رہی ہوں گی کیونکہ پیچھے تو جو آپ امپورٹ کر رہی ہیں چیزیں, جو سارا پروفٹ نکل گیا, بٹ آئی ایم جسٹ کیرنگ آن ود اٹ. نبیلہ, جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے یوتھ میں تھوڑی سی, خاص طور پر لڑکیوں میں, آپ انسپریشن ہے, زیرو سے اسٹارٹ کر کے یہاں تک پہنچی ہیں اور ابھی بھی آپ رک نہیں رہی, تو یہ میسج دیں گی لڑکیوں کو اسی پاکستان میں آپ نے بھی کیا ہے وہ بھی کر سکی ہیں, یا بس بیٹھے؟ میں ہمیشہ سے اپنی امی کو بھی کہتی تھی کہ کسی کو اچار بنانا آتا ہے اچار بیچیں, کچھ نہیں آتا ہے قرآن پڑھانا آتا ہے, محلے کے بچوں کو قرآن پڑھائیں, بٹ ویمن نیڈ ٹو بی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. اوکے, دے ہیو ٹو ہیو دیئر اون لائف. انفارچونیٹلی یہاں پر جو ہماری لڑکیوں کا جنرلی مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ لو, وہ ساری رسپانسبلٹی لڑکے کے اوپر آ گئی کہ اب آپ پیسے بھی لائیں گے, مجھے خوش بھی رکھیں گے, ہیرو بھی لگیں گے, اور رومانس بھی کریں گے, اور بچے بھی سب کچھ کیسے کرے گا نبیلہ؟ نہیں کرے گا, جبھی تو پھر چلتا نہیں ہے. جبھی تو پھر چلتا نہیں ہے. ایسی اتنی سچ باتیں بول رہی ہیں تو پھر لڑکیاں ناراض ہو جاتی ہیں ایسی باتیں سنتی ہیں, تو مطلب پھر لڑکیاں کیا کریں؟ لیکن دیکھیں, میں نے جو لڑکا ٹام کروز بھی چاہیے, لڑکا پیسے والا بھی چاہیے. the first thing that you have to stop doing is stop lying to yourself. یہ بہت ضروری. سارا دن ہم یہی کرتے ہیں, اپنے آپ سے جھوٹ. ہاں, اوروں سے بولیں, اپنے سے نہ بولیں. اوروں سے بھی کم ہی بولیں. ٹو نو کہ آپ کی فائنینشیل, I tell my daughter in law, ایسے پیار میں گالیاں کھا لو, پیسے کے لیے کبھی نہ کھانا. You know, so you have to have your own money. Do whatever you need to have a profession. Like, you know, every woman should know کہ میں خود کچھ ہوں, اور جو میرے ساتھ آ کے بیٹھا ہے ہم اپنی چوائس سے بیٹھے, ہم ضرورت سے نہیں بیٹھے. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے, چوائس سے بیٹھے. ادھر ضرورت ہی شروع ہو جاتی ہے سب سے پہلے. لڑکے کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں, وہ اپنی ضرورت لے کے بیٹھا ہوتا ہے, لڑکی اپنی ضرورت لے کے بیٹھی ہوتی ہے, اور یہ چلتا نہیں ہے پھر. یو نیڈ ٹو بی کمپلیٹ. اور یہ شادی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, شادی کے بعد بھی ہو سکتا ہے. 100%. اب تو نبیلہ سے ڈیجیٹل دور, مطلب گھر سے بھی آپ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. میں کہہ رہی ہوں نا, میں نے دونوں بچوں کے بعد جا کے پڑھائی کی ہے. اور یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, شادی ہو گئی تو بھائی اب تو میرا گھر سنبھالنا ہے. دو بچے, چھوٹا میں 6 مہینے کا تھا ذاکر when I started. اور اس وقت کر کے آپ یہاں تک پہنچی ہیں.
کس کو کریڈٹ دینا چاہتی ہیں ویسے؟ اپنے آپ سے تو جنگ رہی ہے ہمیشہ آپ کی. آئی تھنک دا فیملی ہیز بین ویری سپورٹیو, دا کنٹری ہیز بین ویری سپورٹیو. جو لوگ کہتے ہیں پاکستان پاکستان, میں کہتی ہوں اسی نے مجھے سب کچھ دیا ہے, اسی نے مجھے شہرت, عزت, ہمت. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اگین. آپ نے بڑا 10 on 10 آنسر دیا ہے. میں سوچ رہا تھا کہاں پہ میں کٹ لوں گا, آپ نے کسی جگہ مجھے کٹ لینے دیا ہی نہیں ہے, اور جس طرح کوشچن کا آنسر دیے ہیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ جو کچھ بول رہی ہیں دل سے ہی بول رہی ہیں. دل سے. تھینک یو سو مچ.